یہاں پر آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں، کراچی کے علاقے شیر شاہ میں دھماکہ ہوا ہے جس میں 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں پیش آیا جہاں پر ابھی تک 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف کراچی سے زہیب زرداری اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ زہیب صاحب آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دھماکے سے متعلق؟ جی، یہ کراچی کا علاقہ ہے شیر شاہ اور اس کے پراچا چوک پر کچھ دیر قبل زوردار دھماکہ ہوا تھا، اور اس وقت تک جو اطلاعات ہیں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی ہے اور اس میں 13 افراد زخمی ہیں، اور ان میں بھی 2 افراد کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت ابتدائی جو معلومات ہے، جو تحقیقات ہوئی ہے، پولیس کا یہ موقف ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ ایک گیس پائپ لائن ادھر سے گزرتی ہے، اور وہیں پر یہ نجی بینک بھی موجود تھا، تو اس کی عمارت موجود تھی، تو وہیں پر گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود جو لوگ تھے وہ وہاں جاں بحق ہوئے ہیں، اور جبکہ نجی بینک کی عمارت کو بھی نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بینک جو تھا وہ انکروچڈ تھا، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک نالے پر بنا ہوا تھا، اس لیے وہ بینک وہاں سے ہٹایا جانا تھا۔ 2 دن کے بعد وہ یہ عمارت جو ہے وہ خالی ہونا تھی، اسی دوران جو ہے وہ یہ دھماکہ ہوا ہے، اور پولیس نے اس وقت تک تخریب کاری یا دہشت گردی کے عنصر کو رد کر دیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں کوئی بھی دہشت گردی یا تخریب کاری نہیں ہے، اور یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ گیس پائپ لائن میں ہوا ہے۔ اس طرف ٹراما سینٹر میں اس وقت جو ہے وہ 8 افراد کو وہاں لایا گیا۔ جی صہیب، آپ کی آواز نہیں آ رہی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے، اور دوسری جانب وزیر اعظم نے جی زہیب صاحب آپ کی آواز کاٹ کے دوبارہ کہیے گا، کیا کہا تھا آپ نے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس دھماکے کا نوٹس لیا ہے اور پولیس حکام سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ تو ابتدائی طور پر پولیس کا یہ موقف ہے کہ یہ گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہوا اور اس میں کوئی بھی دہشت گردی یا تخریب کاری نہیں ہوئی۔ جی یہ بتائیے گا، جس عمارت میں دھماکہ ہوا یہ کس نوعیت کی عمارت کس طرح کی تھی؟ اس میں کتنے افراد کے موجود ہونے کی اطلاعات ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس موصول ہوئی ہیں اطلاعات؟ کیونکہ یہ میں بتایا کہ ایک نجی بینک ہے، اس کی عمارت تھی، اور اس میں ظاہر بینکنگ رات جو ہے وہ بینکنگ ڈے تھا، تو ظاہر وہاں پر معمول کے حساب سے وہاں رش تھا، لیکن یہ تھا کیونکہ وہ بینک جو ہے وہ نالے پر بنا ہوا تھا، تو وہ تجاوزات میں آیا ہوا تھا، اس لیے انتظامیہ نے ان کو نوٹس دیا ہوا تھا کہ آپ کو بینک یہاں سے گرایا جائے گا۔ تو اسے سمجھے کہ وہ بینک سے شفٹنگ کا جو عمل تھا وہ جاری تھا، پبلک کی ڈیلنگ بند تھی، اور یہ منڈے کو جو ہے یہ بینک کسی اور جگہ پر آپریشنل ہونا تھا۔ اسی شفٹنگ کے دوران جو ہے وہ نیچے جو گیس پائپ لائن گزر رہی ہے اس میں دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یہاں پر مزدور وغیرہ جو عملے کے افراد کم ہوں گے، مزدور زیادہ ہوں گے جو شفٹنگ کے عمل میں لگے ہوئے تھے اس میں؟ ہاں، فی الوقت تو ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ کہ جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ کون ہے اور ان کی کہاں ان کا تعلق ہے، کس علاقے سے تعلق ہے۔ تو ابتدائی طور پر تو یہ ہے کہ 11 افراد کے جاں بحق ہونے کی انتظامیہ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے۔ تو اب جو ان کے متعلق جو فوتگیاں ہیں، ان کے متعلق جو تفصیلات آئیں گی، یا پھر جو زخمی ہیں یا جو عینی شاہدین ہیں، تو یہ بعد میں ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہوا تو کیوں ہوا، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے تو سردیاں ہیں، اور سردیوں میں پریشر ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے، اور اس وقت کراچی تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو اس وقت بھی گیس لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ تو پھر ایسا کیا تھا کہ یہ دھماکہ ہوا، تو ظاہر ہے یہ اب کچھ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو ریسکیو ٹیمز کی کیا صورتحال ہے؟ وہ اس علاقے تک آسانی سے پہنچ گئی ہیں؟ کیا صورتحال ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، ویسے یہ جو شیر شاہ کا علاقہ ہے یہ کراچی کا ایک صنعتی علاقہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں، اور یہاں پر ہیوی ٹریفک بھی معمول کے موجب چلتی رہتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ریسکیو ٹیمز جو ہے وہ جلدی پہنچ گئی، اور لوگوں کو زخمی جتنے بھی تھے 13 زخمیوں کو تمام زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے، اور جتنے وہاں پر جو کیجویلٹیز تھیں وہ جو ڈیڈ باڈیز بھی جو ہیں وہ سول ہاسپٹل میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ تو ریسکیو ٹیم وہاں پر صحیح انداز میں پہنچ گئی، لیکن کیونکہ ان کو تھوڑی بہت رکاوٹ اس لیے ہوئی کیونکہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے، اور یہاں پر ہیوی ٹریفک، بڑے کنٹینرز جو ہوتے ہیں وہ ان کا گزر ہوتا ہے، تو اس لیے بہت کچھ ان کو دشواری ضرور پیش آئی، لیکن اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ ملبہ ہٹانا ہے اور باقی جو
कि किस वजह से गैस पाइपलाइन में, तो अभी तक जो तमाम जो रेस्क्यू वाला काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी ज़ुहैब जरदारी साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदा बिलावल अबड़ो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बिलावल, बताइएगा धमाके से मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि ये कराची का इलाका शेरशाह है, जहाँ पे एक निजी बैंक की बिल्डिंग में जो है ये बम धमाका हुआ है, और इत्तला मिलने से ही वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें भी पहुँच गई है, लेकिन 11 अफराद जहाँ बाग होने की इत्तला है, और जो जख्मी है उनको नज़दीक ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है। और यहाँ पे जो रेस्क्यू की टीम है, थोड़ा ताखीर इसलिए हुई यहाँ के क्योंकि कराची पोर्ट भी यहाँ पे है, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया की वजह से, बड़े हेवी ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे जो है ना वो एम्बुलेंस है और जो अमली है वो वहाँ पे नहीं पहुंच सका, इसलिए वो ताखीर हुई। लेकिन अभी जो काम है वो चलने लगा है, और मलबे मलबे का भी काम स्टार्ट हो गया है, और जख्मियों को निकालने का भी सिस्टम जारी लगा पड़ा है। उसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ, ये जो है नाले के ऊपर एक इमारत थी जिसके नीचे गैस की पाइपलाइन जा रही थी, उसके से पहले इसको नोटिस भी दिया गया था कि ये जो खाली करें, लेकिन उनमें शिफ्टिंग का अमल भी जारी था। जी, बहुत शुक्रिया बिलावल, आपने आगाह किया। जी जी, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको हमारे नुमाइंदा बिलावल अबड़ो आगाह कर रहे थे कराची से, जो कराची में धमाका हुआ है। इस धमाके में अभी तक 11 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि 13 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। जो ज़ख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके शेरशाह में ये धमाका पेश आया है, जिसमें अभी तक 11 अफराद जाँ बहक, जबकि 13 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। ये एक निजी बैंक की इमारत बताई जा रही है, जिसका अभी मुंतकिली का अमल जारी था। इसमें मजदूर तबके या इस तरह के कोई अफराद मौजूद थे, जिसके दौरान ये गैस की पाइपलाइन के अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं, गैस की पाइपलाइन फटी है, जिसके बायस ये धमाका पेश आया है। जी जी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे सीनियर एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे इसी हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं। साकिब साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा, ये जो धमाका हुआ है कराची में, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हालात अच्छे थे माशाल्लाह, बेहतर सूरत हाल हम देख रहे थे, लेकिन आज ये अचानक धमाका हो गया, किस तरह से आप देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए मुबशिर, जो लोग कराची की हमाजगाह से आगाह हैं, कराची शहर से आगाह हैं, तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, क्योंकि कराची का शहर तिजारत के लिहाज से बहुत मशहूर है, और शेरशाह जो कि केपीटी के साथ लगता है, और शेरशाह बड़ा इस वक्त मसरूफ़ तरीन इलाका अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि शेरशाह के इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कबाड़ा बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ पे आपको दुनिया ज़माने की जो गाड़ियों की सामान है वो आपको आराम से ईज़ी दस्तियाब हो जाता है। कराची पोर्ट से होने वाला काफ़ी ऐसा सामान जो भारी तादाद में ज़ाया हो जाता है वो आपको वहाँ कबाड़े की दुकानों से मिल जाता है। तो शेरशाह बड़ा एक मसरूफ़ तरीन बाज़ार है तिजारत के हवाले से भी, जहाँ सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। बड़ा कदीम शहर है खारदर के बाद, और यहाँ की जो आबादी है ज़्यादातर यहाँ पे क्योंकि तिजारती मराकज़ कायम है। ये शहर क्योंकि मुख्तलिफ तौर पर बहुत छोटा सा शहर है इस इलाके के लिहाज से भी, तो यहाँ में अंदाज़ा हो रहा है कि चीज़ें तेज़ी से फैलती जा रही हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और जो दूसरे दिगर इलाके हैं उसकी जानिब से जो हालात हैं कि एक तरफ तजावीज़ात की बात की जा रही है, तजावीज़ात को मस्मार किया जा रहा है, ठीक इसी तरह शेरशाह में भी ऐसी बहुत सी पुरानी इमारात मौजूद थी जिन्हें गिराने की, मस्मार करने की बातें भी की गई थी। आज जो सानिया पेश आया, इसके यकीनी तौर पर इसका किसी भी तौर से अमन व अमान की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है। ये यकीनी तौर पर एक हादसा है, एक इंसिडेंट है। जो अब तक की इतलात आ रही हैं कि जो धमाका हुआ है वो एक गैस पाइपलाइन में धमाका उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सैंडर्स मौजूद थे, बैंक मौजूद था, बैंक की शिफ्टिंग जैसे आपने बताया। कराची से रिपोर्टर बिलाल हमें आगाह कर रहे थे कि वहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही थी उसके नतीजे में भी कुछ ऐसे मामला हुए कि ये एक धमाका हुआ है। बहरहाल इसमें किसी भी तौर पर अब इस खबर को इतना बड़ा उस तरह नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस कि अब तक जो तहकीकात जारी हैं उस तहकीकात के मुताबिक, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें अंदाज़ा होगा कि यकीनी तौर पर इसकी मेन वजह क्या बनी है। लेकिन जो हालात हैं जो नज़र आ रहे हैं, इसमें यह ज़रूरी है कि इस वक्त मजबूत रिपोर्टिंग की जाए, क्योंकि आपको पता है कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में OIC का बड़ा एक अहम इजलास होने जा रहा है, तो इसको अमन व अमान की सूरत हाल से बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए। रेंजर्स ने वहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया है, तहकीकात जारी हैं। ये तो अब कुछ देर के बाद ही मालूम हो सकेगा यकीनी तौर पर हादसे की बुनियादी वजह क्या बनी थी। मैं यही आपसे सवाल करने जा रहा था कि इस्लामाबाद में बहुत अहम इजलास है जो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर है, इंतहाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास है, गैर मामूली नौइयत का हामिल ये इजलास है जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, कल से स्टार्ट होगा। बहुत सारे ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं,
تو اس کو کہیں سے انٹرنیشنل لیول پر اس سائڈ سے تو نہیں جوڑا جا سکتا کہ یہ اسی وجہ سے دھماکہ یا پاکستان میں امن کی صورت اچھی نہیں ہے یہاں پر؟ نہیں دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں دو فیکٹرز کو یہاں پہ مد نظر رکھنا ہے. پہلا فیکٹر جس کی ہم بات کرتے ہیں نارملی وہ یہی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جس طرح جو غیر قانونی طور پر عمارات بنائی گئے اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جیسے گلزار سعید صاحب وہ موجود ہیں، انہوں نے کراچی میں نصر ٹاور آپ کے سامنے ہے کہ جو غیر قانونی طور پر نقشے کے بغیر عمارات بنائی گئی ہیں اس کو گرانے کے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں. اب جس جگہ پہ یہ حادثہ آج رونما پیش آیا ہے اس کی کنسٹرکشن بھی نالے پہ ہوئی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ نالا جو ایک بڑا بنیادی ضرورت ہے کسی بھی شہر کے لیے، برساتی نالے، ان کے اوپر شہر کراچی یا پھر ملک بھر میں ایسے بہت سی تجاویزات قائم کی گئی ہیں. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی جگہ پہ نالے پہ اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی ہیں تو وہاں آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گیسز کا جو انخلا ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں، پھر زمین کی حرارت تبدیل ہوتی ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور ساتھ جیسے اب تک کی تفتیشی ٹیمیں بتا رہی ہیں وہاں پہ کہ کیونکہ وہاں سے گیس پائپ لائن کا گزار تھا اور اس گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہوا ہے تو نقصان آپ کے سامنے ہے. آپ نے جیسے کہا کہ کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں OIC کا جو مین اجلاس ہے، اب اس کو یقینی طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مثبت رپورٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے پولیس کی انتظامیہ کی جانب سے یا پھر جو بم ڈسپوزل اسکواڈ وہاں موجود ہے، جو تحقیقاتی ٹیمیں وہاں موجود ہیں، یہ مکمل طور پر انہیں مسترد کر دیا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کا کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا. یہ ایک حادثہ تھا. حادثے بہت ہوتے رہتے ہیں، یقینی طور پر جانوں کا ضائع ہوا ہے، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے اور اس کے پیچھے انکوائریز ہونی چاہیے کہ آخر اس طرح کی کنسٹرکشنز کی وہی بات ہے جس کا بار بار چیف جسٹس صاحب سوالات کرتے رہے کہ غیر قانونی تعمیرات بنانے کی اجازت کس نے دی تھی اور یہ تعمیرات جب قائم ہیں تو آج آپ کے سامنے اس طرح کے انسیڈنٹس پہ رونما ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ مثبت رپورٹنگ ہونی چاہیے اس معاملے پر. آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، آپ دیکھتے ہیں اس پہ مزید تفصیلات کیا سامنے آتی ہیں. جو انکوائریز وغیرہ جاری ہیں یا تفصیلات شام تک یقیناً یا کچھ ٹائم تک آ جائیں گی. ادارے جو اس پہ کام کر رہے ہیں، جو یہ دھماکہ ہوا اس میں ابھی تک 11 افراد جاں بحق جبکہ 13 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات سے آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال ہم چلتے ہیں اپنی معمول کی ٹرانسمیشن کی جانب.